وأعد لهم عذابا أليما صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال الله تعالى في مقام آخر في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. تمام تعریفیں اللہ رب العزت جل مجد الکریم کی ذات مقدسہ کے لیے، جس نے ہمیں پیدا فرما کر بے شمار نعمتوں سے نوازا، اور درود لا محدود حضور سید دو عالم نور مجسم شفیع معظم نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں، جن کی محبت، اطاعت اور غلامی ہماری نجات کا ذریعہ ہے، اور جن کی ذات والا صفات دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے ملجا، ماوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے حصول کا ذریعہ عظمیٰ ہے. حمد و صلات کے بعد معزز محترم سامعین، حاضرین، آج محرم الحرام کا یہ آخری جمعۃ المبارک ہے، اور اس مہینہ کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، آپ کا دامن غلامی تھامنے والے، آپ کی آل پاک، اہل بیت اطہار، خانوادہ نبوت اور کرب و بلا کے میدان میں دین اسلام کی خاطر سر کٹانے والے پاکیزہ نفوس، اور بالخصوص سید الشہداء، نواسہ رسول، شہزادہ بطول، سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان حضرات کا اہل اسلام ذکر کرتے رہے، اور ان کی پاکیزہ بارگاہوں میں عقیدت اور محبت کے نذرانے پیش کرتے رہے، کیونکہ یہ وہ نفوس ہیں اور یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی محبت، جن کی غلامی، جن کی اطاعت اور جن کے ساتھ پیار یہ ایمان کی علامت ہے، اور جن کا بغض، جن کی عداوت، جن کے ساتھ دشمنی رکھنا، جن کی شان اقدس میں توہین کرنا، اور جن کے متعلق دل میں معمولی سا بھی توہین کا شائبہ تک رکھنا، وہ انسان کے لیے دنیا اور آخرت میں ذلت اور رسوائی کا باعث ہے. اللہ اس کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
ان کے غضب کو دعوت دینے کے مترادف ہے کہ ان کی محبت کو محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی محبت قرار دیا، ان کے ساتھ دشمنی کو اپنی دشمنی قرار دیا، اور دنیا سے تشریف لے جاتے وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو جو پیغام دیے ان میں سے ایک اہم پیغام یہ بھی تھا کہ میری اہل بیت اطہار کے متعلق اللہ سے ڈرتے رہنا، ان کی شان میں ایسا تصور نہ رکھنا کہ دنیا اور آخرت میں تم ذلیل و رسوا ہو جاؤ، اللہ کی رضا سے محروم ہو جاؤ۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، کتاب فضائل الصحابہ، سرکار کے صحابی حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان ایک تالاب ہے جس کا نام خم ہے، فرمایا قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوماً خطیبا، ایک روز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس خم کے تالاب پر آپ تشریف فرما تھے، اور وہاں کھڑے ہو کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ ارشاد فرمایا، خطاب کیا صحابہ کرام سے، اور محبوب نے فرمایا کہ یا ایھا الناس انما انا بشر یوشک ان یاتی رسول ربی ویجیب، فرمایا کہ لوگو اے میرے صحابہ، میں ایک انسان ہوں، ظاہری صورت بشری کے مطابق جو بشری تقاضے اور بشری عوارض ہیں ان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کا قاصد اجل کا پیغام لے کر عنقریب میرے پاس آنے والا ہے۔ یہ آپ پہلے سے خبر دے رہے ہیں کہ اب میرا وقت آخری قریب آ چکا ہے، میرے وصال کا وقت۔ یہ نہیں کہ آپ کو علم نہیں، علم نہ ہو تو خبر کیسے دی جا سکتی ہے؟ تو فرمایا کہ اے صحابہ، عنقریب اللہ کا قاصد پیغمبر اور اجل کا پیغام لے کر آنے والا فرشتہ وہ میری بارگاہ میں حاضر ہونے والا ہے۔ فاجیب، فرمایا کہ میں اس کی دعوت کو قبول کرنے والا ہوں۔ یہ بھی ایک اشارہ ہے کہ مرتے سب ہیں، دنیا سے موت، فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اور امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑے پیارے انداز میں اس حقیقت کو بیان کیا کہ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر فقط اتنی کہ آنی ہے۔ اجل تو سب کو آنی ہے اور سب نے اس دنیا سے جانا ہے، لیکن انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی وہ بھی نرالی ہے اور ان کا وصال وہ بھی نرالا ہے۔ فرمایا موت آئے گی ضرور، مگر ایک آن کے لیے، اللہ کا وعدہ پورا ہوگا، اس کے بعد ان کی حیات وہ ہماری اس حیات سے کہیں زیادہ افضل اور اعلیٰ ہوگی۔ محبوب نے فرمایا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، میری زندگی بھی امت کے لیے بہتر ہے اور میرا وصال بھی امت کے لیے بہتر ہے۔ جب تک محبوب زندہ رہے اس وقت تک بھی امت کی بھلائی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہے، اور اب محبوب کریم علیہ السلام اگر عالم برزخ میں تشریف لے جا چکے ہیں تو وہاں بھی آپ امت کی بھلائی کے لیے اور امت کی بہتری کے لیے سامان مہیا کر رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ میری موت اور میری حیات یہ سب تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو محبوب نے فرمایا کہ صحابہ اب میرا آخری وقت قریب آ چکا ہے، فاجیب، اور میں اللہ کے اس فرشتے کی دعوت پر لبیک کہنے والا ہوں۔ دعوت کو قبول وہی کرتا ہے جسے اختیار ہو۔ آپ نے جو یہ فرمایا فاجیب، میں اللہ کی اس دعوت کو قبول کرنے والا ہوں، تو اشارہ یہ کیا کہ موت آتی ہے، مگر انبیاء پہ جب موت بھی آتی ہے ایک لمحہ کے لیے ان کو اختیار دیا جاتا ہے، ان کی موت بھی اختیار کے بغیر نہیں ہوتی، ان کی زندگی یا وصال کا کوئی لمحہ بھی ایسا نہیں کہ ہم اس کو اپنے برابر کہہ سکیں۔ یہ حدیث پاک محبوب نے صحابہ سے خطاب کیا
تو اس میں فرمایا کہ اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے، چاہے وہ اس دنیا میں رہ جائے یا اللہ کی ملاقات کو پسند کر لے۔ فرمایا کہ اس بندے نے اللہ کی ملاقات کو پسند کر لیا۔ اب سارے صحابہ سن رہے ہیں، مگر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آپ یہ سن کر رونے لگے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اب صحابہ نے کہا کہ دیکھو حضرت صدیق اکبر، عجیب بات ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بندے کا ذکر کیا اور صدیق اکبر رونے لگے، اس میں رونے والی بات کون سی ہے؟ تو صحابہ فرماتے جب محبوب کا وصال ہوا پھر ہمیں پتا چلا کہ صدیق اکبر تو رازدان نبوت ہیں، جس بات کو کوئی صحابی نہیں سمجھا وہ صدیق اکبر سمجھ گئے کہ محبوب کریم السلام کا آخری وقت آ گیا اور آپ نے اللہ کی ملاقات کو اختیار کر لیا۔ اور حضرت جبریل امین بھی آ کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ملک الموت ہے، موت کا فرشتہ، اور یہ کسی سے اجازت نہیں مانگتا، پوچھتا نہیں ہے، اختیار نہیں دیتا، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج یہ اجازت لینے آیا ہے۔ اللہ نے حکم دیا میرا محبوب اگر چاہے گا تو آپ کی روح قبض کی جائے گی، اگر میرے محبوب پسند نہیں کریں گے تم واپس آ جانا، کہ آپ کو یا رسول اللہ اختیار ہے۔ تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر حضرت جبریل امین کی طرف دیکھا، اے جبریل بتاؤ آپ مشورہ طلب کر رہے ہیں، اب کیا کروں؟ اللہ نے تو اختیار دے دیا، میں دنیا میں رہوں یا اللہ کے پاس چلا جاؤں؟ تو حضرت جبریل امین نے کی یا رسول اللہ آپ کو اختیار ہے، لیکن اللہ آپ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، اللہ چاہتا ہے آپ میرے پاس تشریف لائیں۔ تو محبوب نے فرمایا جب وہ خدا میری ملاقات کو پسند کرتا ہے تو میں بھی اس خدا کی ملاقات کو پسند کرتا ہوں۔ تو محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ سے خطاب کیا خم کے میدان پر، قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یومن خطیباً، فرمایا کہ خم کے میدان پر آپ کھڑے ہوئے تالاب کے قریب اور خطبہ ارشاد فرمایا۔ تو فرمایا کہ صحابہ انما انا بشر یوشک ان یاتینی رسول ربی فاجیب، ان قریب اللہ کا فرشتہ قاصد اجل کا پیغام لے کر میری بارگاہ میں حاضر ہونے والا ہے تو میں چلا جاؤں گا، اللہ کی اس دعوت پہ میں لبیک کہوں گا۔ تو صحابہ میں نے تمہارے سامنے زندگی گزاری، اللہ کا پیغام پہنچایا، اب میں جانے لگا ہوں، تمہیں کیا دے کر جا رہا ہوں؟ تو وہ کیا چیز ہے جس کا تم نے بعد میں خیال کرنا؟ تو فرمایا کہ صحابہ سنو، انی تارکن فیکم الثقلین، کہ میں تمہیں دو ثقلین چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ثقلین ثقل کی تسنیہ، ثقل بہت بڑی چیز، بھاری چیز، تو میں دو بڑی عظمت والی چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ میں جا رہا ہوں مگر وہ دو چیزیں میرے جانے کے بعد بھی تمہاری رہنمائی کرتی رہیں گی۔ آج میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام تمہاری رہنمائی کرنے کے لیے ظاہری حیات کے ساتھ بنفس نفیس ظاہری جسم کے ساتھ تشریف فرما ہوں، اور جب میں پردہ فرما جاؤں گا تو یہ دونوں چیزیں موجود رہیں گی اور تمہاری رہنمائی کرتی رہیں گی۔ تو میں وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ کتاب اللہ، میں ایک اللہ کی کتاب قرآن پاک ہے، فی الہدی والنور، قرآن پاک سراپا ہدایت اور سراپا نور ہے۔ قرآن بھی نور، جس پہ قرآن نازل ہوا وہ بھی نور ہے۔ تو پہلے فرمایا کہ میں تشریف فرماتا نور اور ہدایت میں عطا کر رہا تھا، اب نور اور ہدایت تمہیں قرآن سے ملے گا۔ فی الہدی والنور، فرمایا کہ قرآن میں ہدایت بھی ہے اور نور بھی ہے۔ محبوب بھی تو ہدایت بن کر تشریف لائے، اللہ نے فرمایا، اور قد جاءکم من اللہ نور، نور بن کر تشریف لائے۔ تو فرمایا کہ پریشان نہ ہونا، اگر میں پردہ کر جاؤں گا تو نور ہدایت قرآن سے تم کو ملتے رہیں گے، میرا فیض جاری رہے گا۔ یہ قرآن نبی پاک اسلام کا زندہ معجزہ ہے۔ باقی انبیاء کرام علیہ السلام کے معجزات ہیں، ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ یہ تھا، مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔
آپ بیماروں کو ہاتھ لگاتے وہ شفا یاب ہو جاتے. موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، لاٹھی کو ہاتھ لگاتے وہ سانپ اور اژدہا بن جاتی. ان معجزات کا ذکر کتابوں میں ہم پڑھیں گے، احادیث میں پڑھیں گے، قرآن میں پڑھیں گے، لیکن ان کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ نہیں سکیں گے. مگر محبوب کریم علیہ السلام آپ ایسے اللہ کے محبوب نبی ہیں کہ آپ کو اللہ نے ایسا معجزہ دیا، آپ پردہ بھی فرما گے. وہ معجزہ قرآن آج بھی ہمارے پاس موجود ہے، آج بھی وہ چیلنج موجود ہے قرآن کا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. کیا لوگوں اگر قرآن اللہ کا کلام نہیں، اس جیسی کوئی چھوٹی سی صورت تو بنا لاؤ. آج بھی یہ چیلنج موجود ہے اور بڑے بڑے کفار نے زور لگائے مگر قرآن کے چیلنج کا توڑ نہیں کر سکے. فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. قرآن کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی قرآن کے محافظ ہیں. تو یہ بھی قرآن مجید کی ایک غیبی خبر ہے کہ قرآن کی حفاظت اللہ نے کرنی ہے. تو کفار نے سر توڑ کوششیں کر لی قرآن میں تبدیلی کر دی جائے، ترمیم کر دی جائے، قرآن میں کوئی تغیر کر دیا جائے، مگر پوری کوشش کے باوجود کوئی قرآن کی زبر کی زیر اور زیر کی زبر نہیں کر سکا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں آپ کے پاس ایک بستی کے لوگ آئے. سورہ کہف 16واں پارہ، اس میں موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا کہ آپ ایک بستی کے پاس میں تشریف لے گئے. فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا. کھانا مانگا، انہوں نے انکار کر دیا. فَأَبَوْا، بس انہوں نے انکار کر دیا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، ان کی مہمانی کرنے سے. اب اسی بستی کے لوگ حضرت عمر فاروق کے پاس حاضر ہوئے. اے عمر فاروق، اے امیر المومنین، قرآن میں یہ آیت موجود ہے، یہ ہمارے آبا و اجداد ہمارے بڑے تھے کہ انہوں نے اللہ کے نبیوں کی مہمانی نہیں کی، کھانا پیش نہیں کیا. ان کے بخل کا ذکر قرآن میں ہے. یہ ڈھیروں سونا ہم لے کر آئے ہیں، آپ یہ سونا رکھ لیں اور تھوڑی سی تبدیلی کر دیں. فَأَبَوْا کے بجائے فَآتَوْا کر دیں. وہ با کے نیچے والا نقطہ مٹا دیں، 2 نقطے اوپر لگا دیں، بس ایک نقطے کا فرق کر دیں، ہم اتنا سونا آپ کی خدمت میں پیش کر دیں گے. اب آیت یوں بن جائے گی فَآتَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، کہ وہ لوگ آئے اور جب انبیاء آئے تو انہوں نے ان کی مہمانی کی. وہ نقطے سے معنی بدل جائے گا. اب یہ ان کی سخاوت بن جائے گی کہ وہ اتنے سخی تھے اور اتنی شان والے تھے، انبیاء کرام کی مہمانی کی. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ارے تم سونا پیش کر رہے ہو، پوری دنیا کی دولتیں ڈھیر کر دی جائیں، قرآن کی زبر کی زیر اور زیر کی زبر نہیں ہو سکتی، ایک نقطے کی بھی تبدیلی نہیں ہو سکتی. تو قرآن کفار جو آج تک سر توڑ کوششیں کر رہے ہیں اسلام کے خلاف، محبوب کریم علیہ السلام کی ذات کے خلاف، آپ کی شریعت کے خلاف، مگر محبوب کا یہ زندہ معجزہ قرآن آج بھی موجود ہے اور قیامت تک باقی رہے گا. تو فرمایا کہ فیہ الہدی والنور. اے صحابہ، میں چلا جاؤں گا، یہ قرآن کتاب اللہ تمہیں عطا کر کے جا رہا ہوں، اس سے تمہیں ہدایت اور نور ملتا رہے گا. اب قرآن مجید جو ہے اس میں اللہ نے احکام بیان کر دیے. اگر قرآن ویسے کتاب ہمیں دے دی جاتی تو ہمیں کیسے پتا چلتا کہ قرآن پر عمل کیسے کرنا ہے؟ تو اللہ نے قرآن بھی دیا اور قرآن والا بھی دیا. محبوب کو قرآن کا عملی نمونہ بنا دیا. قرآن محبوب کی اداؤں کا نام اور محبوب کریم علیہ السلام کی ادائیں، یہ قرآن کی تفسیر ہے. جو قرآن نے حکم دیا محبوب نے وہ کر کے دکھایا کہ قرآن پر ایسے عمل کرنا ہے. تو آپ تشریف فرما تھے تو قرآن پر عملی نمونہ ہمارے سامنے موجود تھا. تو فرمائے کہ صحابہ، میں چلا جاؤں گا، پردہ کر جاؤں گا، مگر قرآن باقی رہے گا. اب تم کہو گے قرآن پہ عمل کیسے کرنا ہے، عملی نمونہ کہاں سے لوگے؟ تو فرمایا کہ سنو، میں قرآن بھی چھوڑ کر جا رہا ہوں اور قرآن کا عملی نمونہ اہل بیت اطہار بھی چھوڑ کر جا رہا ہوں. فرمایا کہ وہ اہل بیت ہی دوسرے میرے اہل بیت اطہار ہوں گے. قرآن بھی تمہارے لیے رہنمائی ہوگا اور محبوب کریم علیہ السلام کی آل پاک اہل بیت اطہار وہ بھی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیں گے. اور پھر محبوب نے آگے وضاحت کی،
فرمایا کہ اخذوا بہی وتمسکوا بہی، قرآن پہ عمل کرنا، اس کو مضبوطی سے تھام لینا. اور اہل بیت کے متعلق فرمایا کہ سنو، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، 3 بار فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی. اے صحابہ، اے میرے غلاموں، میری اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. اذکرکم اللہ، میں تمہیں اہل بیت اطہار کے متعلق اللہ کا خوف دلاتا ہوں. میری اہل بیت اطہار کی توہین نہ کرنا، ان کو ایذا نہ پہنچانا، ان کو تکلیف نہ دینا. یہ نہ سمجھ لینا کہ ہم محبوب چلے گئے، اہل بیت اطہار کے ساتھ ہمارا کیا تعلق. نہیں، فرمایا کہ ان کا محافظ اللہ ہے. اہل بیت اطہار اللہ کی نگاہ رحمت میں ہیں، اور جو اہل بیت اطہار کو ایذا پہنچائے گا وہ اللہ کے غضب اور اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتا. اذکرکم اللہ فی اہل بیتی. تو محبوب کریم علیہ السلام نے اہل بیت اطہار کی یہ شان بیان کر دی اور یہ مقام واضح کر دیا کہ جو اہل بیت اطہار ان کو ایذا پہنچائے گا، ان کی تکلیف کا سامان کرے گا، جیسے یزید اور اس کے حواریوں نے کیا، یا یزید کا نام لیوا وہ کرتا ہے، تو فرمایا کہ وہ اللہ کے عذاب سے ڈرے، اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکے گا. اور دوسری حدیث پاک محبوب کریم علیہ السلام کی اہل بیت اطہار، ان کی محبت کتنی لازم اور کتنی ضروری ہے، اور ان کی توہین کرنا یہ اللہ کے محبوب کی ناراضگی کا باعث ہے. یہ مسند احمد بن حنبل کی حدیث پاک، سرکار کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حاضر ہوئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ ہم سے ملاقات کرتے ہیں، عجیب معاملہ ہے، جب آپس میں ملتے ہیں تو بڑے خوش اخلاقی کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، اذا لقونا بوجوہ لا نعرفہ، جب ہم سے ملتے ہیں تو اجنبی چہروں کے ساتھ بڑی بے رخی کا مظاہرہ کرتے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ساتھ وہ محبت کا معاملہ نہیں کرتے. یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ وہ ہماری گستاخی کرتے ہیں، ہم کو تکلیف دیتے ہیں اور ہمیں ایذا پہنچاتے ہیں، بس یہ کہا کہ ہمیں ایسے چہروں سے ملتے ہیں جو اجنبی چہرے ہیں، یعنی محبت والا معاملہ نہیں کرتے، لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں. تو محبوب نے یہ نہیں فرمایا کہ اے عباس، یہ ہر ایک کی اپنی مرضی ہے، اگر کوئی تم سے بے رخی کرے تو میں کیا کہہ سکتا ہوں. نہیں، محبوب کریم السلام بڑے غضب میں آ گئے. محبوب غضب میں آ جائے، خدا کا غضب جوش میں آ جاتا ہے. آپ رحمت کائنات بھی ہیں، اللہ کے جمال کا مظہر بھی ہیں اور اللہ کے جلال کا مظہر بھی ہیں. اگر وہ محبوب جلال میں آ جائیں تو پھر اس کو کوئی بچا نہیں سکتا. تو فرمایا کہ غضباً شدیداً، محبوب بڑے سخت جلال میں آ گئے. اور آپ نے پھر خطبہ دیا اور فرمایا کہ والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے. تو فرمایا کہ اے عباس، اے میری اہل بیت اطہار، سنو میری اہل بیت کا مقام کیا ہے. فرمایا کہ لا يدخل قلب رجل ایمان حتی یحبکم للہ ولرسولہ ولقرابتہ. فرمایا کوئی شخص اس وقت تک ایماندار نہیں کہلا سکتا جب تک میری اہل بیت کے ساتھ محبت نہ کرے، اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کی رضا کے لیے اور میری رشتہ داری کی وجہ سے. جب تک میرے اہل بیت کو محبوب نہیں سمجھے گا وہ مومن نہیں بن سکتا. تو آپ نے فیصلہ کر دیا کہ ایمان کا مدار محبت اہل بیت پر ہے. اہل بیت سے پیار نہیں ہوگا وہ مومن نہیں ہو سکتا. آج تو لوگ کہہ دیتے ہیں کہ وہ امیر المومنین تھا، یزید کو وہ جنتی تھا. ارے جنت تو ان کے در سے ملتی ہے، وہ قاسم جنت ہیں، جنت تقسیم فرمانے والے ہیں. وہ مالک کوثر کی اولاد ہے، اس اولاد کے ساتھ یہ ظلم و ستم کرنے والا، اس کو ہم امیر المومنین کہیں، اسے ہم جنتی کہیں. اور صحیح سنن ترمذی میں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ آپ سے یہ روایت محبوب نے فرمایا کہ سنو، 4 ہستیاں، سیدہ فاطمہ الزہرا، سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور شہزادگان امام حسن و حسین رضی اللہ عنہ،
محبوب کی آل پاک اور بھی ہے، لیکن ان کو بعض مقامات پر نبی پاک علیہ السلام نے خصوصیت کے ساتھ بیان کیا۔ ان کی ایک الگ خصوصی اور امتیازی شان ہے، کیونکہ محبوب کریم علیہ السلام کی آل پاک کا سلسلہ وہ انہی ہستیوں سے چلا۔ یہ بھی نبی پاک کی ایک امتیازی شان ہے کہ باقی لوگوں کی نسل بیٹے سے چلتی ہے، مگر محبوب نے فرمایا کہ میری نسل میری شہزادی فاطمہ سے چلے گی، علی المرتضیٰ سے چلے گی، حسن و حسین سے چلے گی۔ تو یہ دو چار ہستیاں، ان کی یہ شان ہے اور یہ امتیازی مقام ہے کہ آج جو بھی سید ہے، جو آل رسول ہے، وہ یا حسنی سید ہے یا حسینی سید ہے۔ محبوب کی آل پاک کا سلسلہ ان نفوس سے چلا، تو آپ نے ان چاروں کو اکٹھا کیا اور پھر آپ نے فرمایا کہ سنو اے علی، اے فاطمہ الزہرا، اے حسن و حسین، اے میری آل پاک، تمہارا مقام کیا ہے؟ میں کہ انا حرب لمن حاربتم وانا سلم لمن سالمتم۔ فرمایا کہ جو تم سے جنگ کرے گا وہ تم سے جنگ نہیں کر رہا، وہ مجھ مصطفیٰ سے جنگ کر رہا ہے، مجھ مصطفیٰ کا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ انا سلم لمن سالمتم، اور جو تم سے شروع کرے گا، جو تم سے پیار کرے گا، وہ تم سے پیار نہیں کر رہا، وہ مجھ مصطفیٰ سے پیار کر رہا ہے۔ تو محبوب نے یہ وضاحت کر دی کہ آل پاک کی شان یہ ہے، ان کا مقام یہ ہے کہ ان کو محبت رسول اور محبوب کے ساتھ دشمنی رکھنے کا معیار بنا دیا۔ جو ان سے پیار کرے گا وہ مصطفیٰ سے پیار کر رہا ہے، اور جو ان کا نہیں ہے، ان سے دشمنی کر رہا ہے، وہ اللہ کے محبوب سے دشمنی کر رہا ہے۔ تو ان کی محبت، ان کا بغض، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ان کو اللہ کے محبوب نے اپنی محبت اور اپنا بغض قرار دیا۔ امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کے متعلق فرمایا، ابن عساکر نے اس کو ذکر کیا، کہ الحسن والحسین من احبہما فقد احببتہ، کہ جو شخص میرے حسن و حسین سے پیار کرتا ہے تو میں اس کی شان کیا ہے؟ فقد احببتہ، میں مصطفیٰ سے پیار کرتا ہوں۔ جو اہل بیت اطہار سے پیار کرے گا، ان شہزادوں سے، جنتی نوجوانوں سے پیار کرے گا، جنت کے سرداروں سے پیار کرے گا، تو فرمایا کہ میں مصطفیٰ کریم ان سے پیار کرتا ہوں۔ اور فرمایا کہ میری محبت یہ بھی کوئی معمولی محبت نہیں، فقد احببتہ فقد احبہ اللہ، اور جس کو میں اپنا محبوب بنا لوں گا، اللہ بھی اس کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ یعنی اہل بیت سے محبت کرنے والا اور دل کے ساتھ، خلوص کے ساتھ ان سے پیار کرنے والا، وہ اللہ کا محبوب بن جائے گا۔ اور اللہ کا محبوب بننا یہ کوئی معمولی بات ہے؟ فرمایا کہ نہیں، من حبہ اللہ ادخلہ جنات النعیم، اور جن سے اللہ محبت کرے گا، جن کو اللہ اپنا محبوب بنا لے گا، اللہ ہمیشہ ہمیشہ کی جنات نعیم میں اس کو داخل فرما دے گا، جنت نعیم عطا فرمائے گا۔ ومن ابغضہما، اور جو ان شہزادوں سے بغض رکھے گا، ان سے محبت نہیں کرے گا، دشمنی کرے گا، تو کیا ہوگا؟ فقد ابغضتہ، میں مصطفیٰ کریم اس سے بغض رکھتا ہوں۔ جو ان شہزادوں سے دشمنی رکھے گا، فرمایا کہ میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام اپنے شہزادوں کے ان دشمنوں کے ساتھ دشمنی رکھتا ہوں، اور جس سے میں دشمنی رکھوں گا، فرمایا کہ فقد ابغضتہ ابغضہ اللہ، اللہ بھی اس سے دشمنی کرے گا، وہ اللہ کا دشمن بن جائے گا۔ فقد ابغضہ اللہ ادخلہ جہنم ولہ عذاب مقیم، فرمایا کہ جس سے اللہ دشمنی کرے گا، پھر اس کا انجام یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم میں داخل کرے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ہمیشہ ہمیشہ وہ اللہ کے عذاب میں جلتا رہے گا۔ تو یہ اہل بیت اطہار کا مقام یہ ہے کہ ان کے ساتھ عداوت کرنے والا، ان کی شان کی توہین کرنے والا، یہ نہیں کہ وہ جنتی بن جائے گا، بلکہ دنیا اور آخرت میں وہ اللہ کے عذاب کا مستحق ہوگا۔ دنیا آخرت کی رسوائی اور ذلت اس کا مقدر بن جائے گی۔ قرآن کا اعلان ہے، فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا عظیما، فرمایا کہ جو لوگ اللہ اس کے محبوب کو ایذا پہنچاتے ہیں، تو فرمایا کہ اللہ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ کے رسول کو ایذا پہنچانا، اب یزید یا اس کے حواری، انہوں نے جو اہل بیت اطہار کے ساتھ سلوک کیا، وہ تو ایک عظیم واقعہ ہے جس کا تصور کر کے ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔
مگر شہزادوں کی شان تو یہ ہے کہ محبوب ان کا گرنا بھی گوارا نہیں کرتے. شہزادے گر جائیں، چوٹ لگ جائے، محبوب کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اس سے بھی مجھے ایذا ہوتی ہے. خطبہ روک دیتے ہیں. جب خطبہ کے درمیان دونوں شہزادے حاضر ہوتے ہیں اور بچپن کے عالم میں لڑکھڑاتے ہوئے آتے ہیں تو آپ نے خطبہ روک دیا اور شہزادوں کو اٹھا کر منبر پر بٹھایا اور فرمایا کہ صحابہ سنو، یہ دونوں شہزادے آ رہے تھے یمشیان و یاسران، یہ گرتے پڑتے آ رہے تھے. فلم اصبر حتیٰ قطعت حدیثی، مجھ سے صبر نہ ہو سکا، گوارا نہ ہو سکا، گر نہ جائیں، چوٹ نہ آ جائے، میں نے ان کو اٹھا لیا، اپنے ساتھ بٹھا لیا، خطبہ روک دیا. تو شہزادے وہ اگر گر جائیں، معمولی سی چوٹ آ جائے، محبوب کو اس سے تکلیف ہوتی ہے، اس سے ایذا ہوتی ہے، آپ کو وہ گوارا نہیں. اور وہ یزید پلید جس کے حکم سے شہزادوں کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا، سار تن سے جدا کیے گئے، ان کے خون کو کربلا کی زمین پہ بہایا گیا اور ان کے بچوں کو، شہزادوں کو پیاسے شہید کیا گیا، ان کی مبارک ناشوں پہ گھوڑے دوڑائے گئے اور جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے، تو کیا اللہ کے محبوب کو اس سے ایذا نہیں پہنچی؟ اب بھی اگر ان ایذا پہنچانے والوں کو یہ کہے کہ وہ جنتی ہیں تو ایسا شخص خود ایمان کی چاشنی سے محروم ہے. یہ ایمان سے دوری کا نتیجہ ہے کہ اللہ کے محبوب کے ساتھ اگر تعلق ہوتا، اگر پیار ہوتا تو کبھی بھی محبوب کی آل کے دشمن کی تعریف نہ کی جاتی. مگر آج وہ کتابیں لکھی جا رہی ہیں، حدیثیں پیش کی جاتی ہیں کہ دیکھو محبوب پاک کا ارشاد ہے، نبی پاک نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، اول جیش من امتی یغزون کیسرا فہو مغفور لہم. سرکار نے فرمایا کہ جو سب سے پہلے قسطنطنیہ پہ حملہ کرے گا وہ لشکر جنتی ہے. اس حدیث کو لے کر ایڑی چوٹی کا زور لگایا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ یزید جنتی ہے، کہ یزید بھی اس لشکر میں شامل تھا جس لشکر نے قسطنطنیہ پہ حملہ کیا، تو محبوب کے فرمان کے مطابق وہ جنتی ہے. تو یہ سب ایمان سے دوری کا نتیجہ ہے. محبوب کی جب واضح حدیث موجود ہیں، واضح فرامین موجود ہیں، اہل بیت اطہار کا محبوب کے ساتھ تعلق واضح ہے، اس کے بعد اگر کوئی ایسی مبہم حدیث کا سہارا لے کر یزید کے مناقب بیان کرے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا دل اللہ کے محبوب کی محبت سے خالی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یزید اس پہلے لشکر میں شامل ہی نہیں تھا. یزید جس لشکر میں شامل تھا وہ 4 قول موجود ہیں کہ وہ کس سن میں یزید نے اس لشکر میں شمولیت اختیار کی. سن 49 ہجری یا سن 55 ہجری یا سن 52 ہجری یا سن 56 ہجری. ان 4 غزوات، 4 جنگوں میں کسی ایک جنگ میں یزید شریک ہوا، چاہے جس حیثیت سے بھی شریک ہوا، خوشی سے ہوا یا مجبوراً بھیجا گیا، وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن یہ 4 روایتیں ہیں. اب سب سے پہلی روایت یہ ہے کہ وہ لشکر سن 49 ہجری میں اس نے حملہ کیا، لیکن یہ تاریخی روایات ہیں. اور صحاح ستہ کی جو حدیث پاک سنن ابی داؤد اس کے اندر موجود ہے کہ قسطنطنیہ پر حضرت عبد الرحمن بن خالد رضی اللہ عنہ انہوں نے اور ساتھ حضرت ایوب انصاری تھے، انہوں نے وہاں حملہ کیا، اس لشکر میں شامل ہوئے حضرت عبد الرحمن بن خالد. اور حضرت عبد الرحمن بن خالد یہ سن 40 ہجری میں ان کا انتقال ہو چکا تھا. اب صحاح ستہ کی حدیث سے یہ ثابت ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن خالد اس لشکر میں شامل تھے جس لشکر نے قسطنطنیہ پر حملہ کیا. حضرت عبد الرحمن بن خالد سن 40 ہجری میں آپ کا انتقال ہو گیا. تو پتہ یہ چلا کہ سن 40 ہجری سے پہلے قسطنطنیہ پر حملہ ہو چکا تھا اور یزید کا بھی شامل ہوا. تو پہلا قول بھی مان لے وہ سن 49 ہجری بنتی ہے. سن 40 ہجری کے وہ غزوے میں شامل ہی نہیں تھا. جب شامل نہیں تھا حدیث کا مصداق کیسے بن گیا؟ تو بالفرض اگر مان بھی لے ایک منٹ کے لیے کہ یزید وہاں شامل ہوا، لیکن احادیث کو دیکھ کر ایسے حکم لگایا جائے، نبی پاک ارشاد پاک یہ بھی ہے، من قالا لا الہ الا اللہ داخل الجنہ. محبوب نے فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنتی ہے. اب کوئی حدیث لے اور یہ کہے
کہ جو شخص کلمہ پڑھ لے گا چاہے وہ قتل کرتا رہے، چاہے وہ قرآن کی توہین کرتا رہے، چاہے وہ کعبۃ اللہ پہ حملہ کرتا رہے، چاہے وہ مسجد نبوی کی توہین کرتا رہے، چاہے منبر رسول کی توہین کرتا رہے، بس لا الہ الا اللہ پڑھ لیے وہ جنتی ہو گیا؟ نہیں، محبوب کے فرمان کا معنی یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھے، کلمہ پڑھے، دل سے پڑھے، اس کے تقاضوں پہ عمل کرے، پھر وہ جنت کا مستحق ہے۔ محبوب نے فرمایا کہ جس نے کسی روزے دار کو روزہ افطار کروا دیا، فرمایا اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، وہ جنتی ہے۔ اب کوئی حدیث لے اور یہ کہے کہ سب لوگوں کو قتل کرو، بچوں کو قتل کر دو، عورتوں کی عصمت دری کرو، قرآن کے حلال کو حرام، حرام کو حلال کہہ دو، اور پھر بس روزے دار کو روزہ افطار کر دو، تو یہ جنتی ہونے کی دلیل ہے؟ نہیں، محبوب کریم علیہ السلام کے فرامین کا یہ مفہوم ہرگز نہیں کہ بس یہ عمل کر لیا تو اب اس کو چھٹی مل جائے گی، وہ چاہے اسلام کی توہین کرتا رہے، چاہے قرآن کی توہین کرتا رہے۔ ان حدیث کا یہی معنی ہے کہ جو اسلام کے تقاضوں پہ عمل کرے گا، پھر وہ یہ اعمال کرے گا، تب اس کے جنتی ہونے کی ضمانت دی جائے گی۔ اگر وہ قرآن والے کو نہیں مانتا اور روزے رکھتا پھرے، افطار کرواتا پھرے، محبوب نے تو یہ بھی فرمایا کہ جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، فرمایا کہ جدا ہونے سے پہلے پہلے ان کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، ان کے جنتی ہونے کی ضمانت ہو جاتی ہے۔ تو یہ فضائل ہیں، لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ بس پوری دنیا کو قتل کراؤ، بم چلا دو اور پھر آ کر مسلمان سے مصافحہ کر لو، وہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ نہیں، وہ تقاضوں کو عمل بھی کرے، وہ مسلمان تو بنے، ایماندار تو بنے، اور محبوب پہ ایمان لانے کے بعد، آپ کا غلام بننے کے بعد پھر یہ اعمال کرے گا، پھر اس کے جنت میں جانے کا یہ ذریعہ بنیں گے۔ اب یزید پلید، اس کے اعمال کو دیکھیے، اس نے جو توہین کی، اہل بیت اطہار کو شہید کیا، امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، اور اس کے بعد پھر یزید وہ جری ہو گیا۔ اس نے دیکھا کہ پہلے میں نے اگر آواز اٹھائی، امام حسین آواز اٹھانے والے تھے، اب امام حسین رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، اس کے دل سے خوف نکل گیا، اور پھر اس نے ایسے ایسے کام کیے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان اللہ کی پناہ مانگنے لگے۔ حضرت عبداللہ بن حنظلہ، یہ غسیل الملائکہ جو صحابی، حضرت حنظلہ ان کے بیٹے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، یزید کے خلاف ہم نے اعلان جنگ اس وقت تک نہیں کیا جب تک ہمیں یہ یقین نہیں ہو گیا، ہمیں یقین ہو گیا کہ اگر ہم یزید کی بیعت نہ توڑیں گے، یزید کے خلاف اعلان جنگ نہ کریں گے، تو آسمان سے ہم پر پتھر برسا دیے جائیں گے۔ یزید نے یہ کرتوت کیے کہ اس نے محرمات کے ساتھ نکاح کو جائز قرار دے دیا، اپنی سوتیلی ماؤں کے ساتھ لوگ نکاح کرنے لگے، اپنی بہنوں بیٹیوں کے ساتھ نکاح کرنے لگے، زنا کو عام کر دیا گیا، اور لوگوں نے نماز پڑھنا ترک کر دی، حتیٰ کہ یہ سارے معاملات ہوئے، قرآن مجید کا ادب باقی نہ رہا۔ فرمایا کہ جب یہاں تک معاملات پہنچے، شراب کو عام کر دیا گیا، اور ہم نے یہ خوف کیا کہ اگر اب بھی ہم نے آواز نہ اٹھائی اور اعلان جنگ نہ کیا تو کہیں ہم پر آسمان سے پتھر برسا نہ دیے جائیں، عذاب نازل نہ ہو جائے، تو پھر ہم نے اعلان جنگ کیا۔ تو یہ یزید کے کرتوت تھے۔ مدینہ منورہ، وہ مقدس شہر کہ محبوب نے فرمایا کہ جو شخص مدینہ منورہ پہ حملہ کرے گا، جو شخص مدینہ کے رہنے والوں کو خوف زدہ کرے گا، فرمایا اس پر اللہ کی بھی لعنت، سارے فرشتوں کی لعنت۔ فرمایا کہ ایسا شخص چاہے نماز پڑھتا رہے، چاہے ساری زندگی نفل پڑھتا رہے، لا يقبل منہ صرف ولا عدلا، فرمایا کہ اس کا نہ فرض قبول کیا جائے گا نہ نفل قبول کیا جائے گا۔ یہ مدینہ منورہ کا احترام ہے۔ محبوب نے فرمایا کہ جو میرے مدینہ کی بے حرمتی کرتا ہے، مدینہ منورہ کے رہنے والوں کو خوف زدہ کرتا ہے، فرمایا کہ وہ ملعون ہے، اور چاہے وہ نفل ادا کرتا رہے، فرض پڑھتا رہے، اس کا نہ نفل قبول ہوگا نہ فرض قبول ہوگا۔ اور یزید نے کیا کیا؟ مدینہ منورہ کی یزید نے کیا توہین کی؟ تو آپ یزید کے حالات پڑھیں اور یہ واقعات پڑھیں۔ یزید نے مدینہ منورہ پر جب حملہ کیا، وہاں کی مستورات کو اپنے لشکر کے لیے حلال قرار دے دیا، وہاں کی خواتین کی بے حرمتی کی گئی،
700 سے زیادہ مدینہ منورہ میں صحابہ کرام کو شہید کیا گیا. وہ صحابی کہ امت بعد میں چاہے پہاڑ کے برابر بھی نیکیاں کر لے، صحابی کے ایک عمل کے برابر نہیں ہو سکتا. اس نے 700 سے زیادہ صحابہ کو شہید کروایا، اور پھر قریباً 10,000 لوگ وہاں کے شہید کیے گئے، جن میں تابعین نظام صحابہ کی زیارت کرنے والے تھے. مسلم بن عقبہ جو اس کو سپہ سالار بنایا اور مدینہ منورہ پر حملہ کیا، وہ اتنا ظالم شخص تھا. ایک عورت کا بیٹا مدینہ منورہ کا رہنے والا، اس کو گرفتار کر لیا. وہ ماں فریاد لے کر آئی، میرے بیٹے کو چھوڑ دیا جائے. اس سپہ سالار نے کہا کہ اس کو بلاؤ. اس کے بیٹے کو قید سے نکال کر باہر لایا گیا. جلاد کو حکم دیا اور اس کا سر قلم کر کے اس بوڑھی عورت کے ہاتھ میں پکڑا دیا کہ جاؤ شکر کرو تمہاری جان بچ گئی ہے، ورنہ اس کی جگہ تمہیں قتل کر دیا جاتا. تو ایسے شخص اللہ کے عذاب سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ مدینہ منورہ کی مسجد نبوی، وہ مقام جس کے متعلق اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ یہ جگہ روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کا باغیچہ ہے، اس جگہ کی توہین کی گئی. مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے، حتیٰ کہ گھوڑوں کی لید اور پیشاب کی وجہ سے مسجد نبوی کا صحن ملوث ہو گیا. منبر رسول جہاں اللہ کے محبوب تشریف فرما ہوتے تھے اور خطبہ ارشاد فرماتے تھے، گھوڑوں کے پیشاب سے وہ منبر بھی محفوظ نہ رہ سکا. تو بڑے بڑے اولو العزم صحابہ کو شہید کر دیا گیا. حضرت سعید بن مسیب بہت بڑے تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اپنی جان بچانے کے لیے میں پاگل بن گیا. مجھ سے کوئی پوچھتا تھا، میں ایسی باتیں کرتا تھا کہ یہ پاگل ہے، تو یزیدیوں نے مجھے پاگل سمجھ کر چھوڑ دیا کہ یہ بے وقوف ہے اور دیوانہ ہے، اسے کیا کہنا. تو فرمایا کہ میں مسجد نبی میں آ کر چھپ گیا. تو فرمایا کہ 3 دن تک مسجد نبوی میں اذان نہیں ہوئی اور نماز نہیں پڑھی گئی. لیکن فرمایا کہ اللہ کے محبوب کا تصرف دیکھو، جب نماز کا وقت آتا تھا روضہ انور سے اذان کی آواز بھی سنائی دیتی، اقامت کی آواز بھی سنائی دیتی اور جماعت کی آواز بھی سنائی دیا کرتی تھی. یہ اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام ملاحظہ فرما رہے تھے. یہ اللہ کی حکمتیں ہیں، آپ دیکھ رہے تھے. بعض لوگ ایسے بدبخت ہیں کہ دیکھو جی اللہ کے محبوب کو اختیار ہوتا تو اللہ کے محبوب بچا نہ لیتے. ارے یہ اللہ کی حکمتیں ہیں. اب ہم اللہ پہ اعتراض کر دیں کہ اللہ کو اختیار ہوتا تو اللہ اپنے بیت المقدس کو نہ بچا لیتا، اللہ کو اختیار ہوتا اللہ اپنے انبیاء کو نہ بچا لیتا. تو یہ اللہ کی حکمتیں ہیں. اللہ نے یہ دنیا دار ابتلا بنائی ہے، اس میں آزمائشیں ہیں، امتحانات ہیں. یہ اللہ کی حکمتیں ہیں. اللہ کے پیاروں پہ تکلیف اور مصائب آتے ہیں، ان کو انعامات اور اعزازات سے نوازا جاتا ہے. تو ان کو لے کر ان اللہ والوں کے اختیار پہ اعتراض کرنا یہ بھی ایمان سے معرومی کی دلیل ہے. تو یزید پلید جو اس قدر اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام کی آل پاک پہ ظلم کرنے والا، اس کے متعلق یہ کہا جائے کہ وہ جنتی ہے، امیر المومنین ہے. نبی پاک علیہ السلام آپ کی آل پاک کی شان یہ ہے کہ یہ تو وہ شہزادے تھے کہ براہ راست محبوب کے نواسے تھے. آج بھی اگر کوئی سید زادہ ہے، محبوب کی آل پاک ہے، اس کی گستاخی کرنے والا وہ بھی اللہ کے محبوب کی ناراضگی کا مستحق بنتا ہے. جب یزید کے دربار میں امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر مبارک لایا گیا، ایک عیسائی سفیر آیا ہوا تھا نصرانی، اس نے پوچھا من ھذہ الراس، یہ کس کا سر ہے؟ تو کہا یہ حسین بن علی کا سر ہے. کہا اس کی والدہ کا نام کیا ہے؟ تو کہا کہ اس کی والدہ ہے فاطمہ بنت رسول اللہ. اس نے کہا افسوس تم پر، بڑی حیرت کی بات ہے، ہم عیسائی ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سواری کا جہاں نشان لگا تھا، قدم لگے تھے، ہم عیسائی اس قدم والی جگہ کا احترام کرتے ہیں اور تم اپنے نبی کے نواسے کو شہید کرتے ہو. کہا کہ ان کے درمیان صرف 1 ماہ کا فاصلہ ہے، براہ راست محبوب کے نواسے ہیں اور تم ان کا احترام نہیں کرتے. تو وہ تو نواسے تھے. امام حسین نے بھی کربلا کے میدان میں فرمایا تھا یزیدیوں بتاؤ آج پوری دنیا میں پوری روئے زمین پر جس کو نبی کا نواسا کہا جائے وہ میرے سوا کون ہے؟ وہ ایک ہی ہستی تھی اس وقت جس کو نواسا مصطفیٰ کہا جاتا تھا. تو اس نے تو نواسا رسول کا احترام نہ کیا. لیکن محبوب کی شان، آل پاک کی شان یہ ہے کہ زمانہ گزر جائے اور آج بھی آپ کی آل
یا سید زادے کی توہین کرتا ہے، ان کو ایذا پہنچاتا ہے، آج بھی وہ اللہ اس کے محبوب کی ناراضگی کا باعث بنتا ہے۔ علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اپنی کتاب اشرف المعبد میں یہ ذکر کیا، قاہرہ کا گورنر تھا قاضی جمال الدین محمود۔ ایک دن وہ صبح اٹھا، اپنے خادموں کو بلایا، ملازمین کو، اپنے نائبین کو، اور یہ کہا کہ یہاں قاہرہ کا جو مؤذن ہے سید عبداللہ نامی، اس کے گھر ہم چلتے ہیں۔ تو سب خدام کو لے کر اس سید زادے جو مؤذن تھا اس کے گھر پہنچے۔ تو کہا کہ وہاں جا کر جب سارے وزیر بیٹھ گئے تو اس گورنر نے اس سید زادے سے کہا کہ اے شہزادے، اے آل رسول، مجھے معاف کر دو، میری غلطی معاف کر دو۔ اس نے کہا کہ اے محمود، تم نے کوئی خطا نہیں کی، میرے ساتھ کوئی معاملہ نہیں ہوا، تو مجھ سے کس چیز کی معافی مانگ رہے ہو؟ میں نے تو تمہارے ساتھ ایسا کوئی معاملہ ہے ہی نہیں، اور تمہاری کوئی ایسی غلطی نہیں جس کی معافی مانگی جائے۔ تو اس وزیر نے، اس گورنر نے کہا بات یہ ہے کہ کل میں بادشاہ کے دربار میں حاضر تھا اور وہاں تم بھی آئے۔ بادشاہ نے دیکھا کہ یہ آل رسول ہے، یہ سید زادہ ہے، بادشاہ نے تمہیں اونچی جگہ بٹھا دیا۔ تو میں نے دیکھا، میرے دل میں خیال آیا کہ میں قاہرہ کا گورنر ہوں، میں اتنا بڑا امیر ہوں، رئیس ہوں، مجھے نیچے بٹھایا جا رہا ہے اور اس ایک عام مؤذن کو اونچی جگہ بٹھا دیا۔ تو کہا کہ بادشاہ کے روب کی وجہ سے میں گفتگو نہیں کر سکا، اعتراض نہیں کر سکا، لیکن میں نے دل میں برا محسوس کیا۔ میں رات کو میں سویا تو خواب میں اللہ کے محبوب تشریف لائے۔ محبوب نے فرمایا، محمود، کیا میری اولاد اگر اونچی بیٹھ جائے تجھے شرم محسوس ہوتی ہے؟ میری آل کا تم صدقہ کھاتے ہو، میری آل کی غلامی تمہارے لیے باعث نجات ہے، تو میری آل کو اونچا مقام بیٹھ کر، اونچے مقام پر بیٹھا دیکھ کر تمہیں خوشی محسوس نہیں ہوتی؟ تو سید زادے نے یہ سنا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ محبوب کا کرم دیکھو کہ ہم گناہگار ہیں مگر آپ کی آل ہے، ادنا ہے مگر محبوب اپنے روضہ انور میں آج بھی ہمیں یاد رکھے ہوئے ہیں۔ تو محبوب کی آل پاک کی شان تو یہ ہے کہ آج بھی اگر ان کے متعلق کوئی تصور بھی کرتا ہے، اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام کو روضہ انور میں تکلیف ہوتی ہے۔ ایک اور واقعہ علامہ یوسف بن اسماعیل نے اشرف المعبد میں یہ نقل کیا، فرمایا کہ ایک امیر زادہ، اس نے ایک سید زادے کو مارا، ضرب لگائی، رات کو خواب میں سو گیا۔ اللہ کے محبوب کی زیارت ہوئی، محبوب کریم علیہ السلام نے اس کی طرف دیکھا اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اتضربنی، کیا تو مجھے مارتا ہے، مجھے تکلیف دیتا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کا امتی ہوں، آپ کا غلام ہوں، یا رسول اللہ میری کیا ضرورت، میری کیا حیثیت، میں آپ کو تکلیف پہنچاؤں، آپ کو ضرب لگاؤں؟ تو فرمایا کہ محبوب کریم علیہ السلام نے اپنی کلائی آگے کی اور کلائی سے کپڑا اٹھایا، فرمایا دیکھو یہاں نشان پڑا ہوا ہے، تم میرے شہزادے کو مارتے تھے، اس کے جسم پر ضرب بعد میں لگتی تھی اور مجھ مصطفیٰ کو یہ پہلے تکلیف ہوتی تھی۔ جو میری آل کو تکلیف پہنچائے، مجھ مصطفیٰ کو روضہ انور میں تکلیف ہوتی ہے۔ تو محبوب کریم علیہ السلام کی آل پاک کی شان تو یہ ہے کہ آج کتنے واسطے ہو گئے اور درمیان میں کتنی نسبتیں آ گئیں۔ آج بھی جو شہزادہ ہے، جو آل رسول ہے اور محبوب کریم علیہ السلام کی آل پاک سے، ان کی آج بھی اگر توہین کرے، اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام اس سے راضی نہیں ہوتے، اور جس سے محبوب کی نگاہ رحمت پھر جائے اسے کہاں ٹھکانہ ملے گا؟ یہ ساری جنتیں، سارے انعامات، اللہ کی ساری رضائیں، یہ سارے اعزازات کس کا صدقہ ہے؟ یہ صدقہ مصطفیٰ ہیں۔ اگر وہی محبوب ناراض ہو گئے، ان کی نگاہ رحمت پھر گئی، تو پھر کہیں پناہ نہیں ملے گی۔ اسی طرح شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے صوفی ہیں، اور آج بھی ان کی تصوف کی کتابیں، اور بڑے بڑے علماء علامہ جو ہیں وہ بھی ان کی کتابیں سمجھنے سے قاصر ہیں، علم تصوف میں جو کتابیں لکھی۔ تو آپ نے اپنی کتاب میں یہ لکھا کہ حضرت عبداللہ بن مبارک بہت بڑے، یہ بھی صوفی ہیں اور تابعین میں سے ہیں، تو فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ بغداد شریف کے اندر ایک شخص، ایک بزرگ تھے، حج پر جانے کا ارادہ کیا، 500 دینار پاس موجود ہیں، اور اپنے گھر سے نکلے بازار کی طرف تاکہ جا کر ضروریات کا سامان خریدیں۔ آگے گئے جو دیکھا ہے کہ سید زادی ہے، آل رسول سے ہے، کہا کہ بزرگ
میں سید زادی ہوں، آل رسول ہوں، اور میرے گھر میں بچیوں کے پاس سر ڈھانپنے کے لیے کپڑا تک نہیں ہے، 4 دن ہو گئے ہیں، ہم فاقے سے ہیں، کوئی لقمہ نہیں کھایا، ہماری کچھ امداد کرو۔ تو کہا کہ میرے دل میں خیال آیا کہ حج پہ جا رہا ہوں، بڑی تمنا کے بعد اور بڑی جستجو دعاؤں کے بعد یہ موقع ملا ہے، لیکن پھر سوچا یہ آل رسول کا مسئلہ ہے، ان کی ضرورت پہ ساری ضروریات قربان کی جا سکتی ہیں۔ تو فرمایا کہ میں نے وہ 500 دینار جیب سے نکالے اور سارے کے سارے سید زادی کے حوالے کر دیے، گھر چلا گیا۔ پریشانی تو تھی لیکن دل کو سکون تھا کہ آج اللہ کے محبوب کریم السلام کی آل پاک کی خدمت کی ہے۔ تو میں زمانہ گزر گیا، حج کا زمانہ گزرا، مجھے پتا چلا کہ میرے ساتھی جو ہیں وہ حج سے واپس آئے ہیں۔ میں آگے گیا استقبال کے لیے، اپنے دوستوں سے ملا اور کہا کہ مبارک ہو، اللہ نے تم کو حج کی سعادت دی، اللہ تمہارا حج قبول کرے۔ تو اس نے کہا تمہیں بھی مبارک ہو، اللہ تمہارا بھی حج قبول کرے۔ میں کہ بڑا حیران ہوا، میں نے تو حج ہی نہیں کیا، یہ مجھے حج کی مبارکباد دے رہا ہے۔ پھر دوسرے سے ملا، تیسرے سے ملا، تو میں جس حاجی سے ملتا وہ مجھے مبارکیں دیتا کہ اللہ تمہیں مبارک کرے، تمہارا حج قبول کرے۔ تو پھر میں گھر آ گیا، اسی پریشانی میں تھا۔ جب سویا خواب میں محبوب کی زیارت نصیب ہو گئی، سرکار تشریف لائے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عجیب معاملہ، میں حج پہ نہیں گیا مگر آج مجھے لوگ حج کی مبارکیں دے رہے ہیں۔ فرمایا کہ اے میرے غلام، تو حج پہ نہیں گیا لیکن تو نے اپنے حج کی رقم میری آل پہ خرچ کر دی، اللہ کو تیرا عمل اتنا پسند آیا، اللہ نے تیرا ہم شکل فرشتہ پیدا کر دیا ہے، اب قیامت تک تو حج کے لیے نہیں بھی جائے گا، تیری جگہ وہ فرشتہ حج کرتا رہے گا اور اللہ تجھے حج کا ثواب عطا کرتا رہے گا۔ تو محبوب کریم علیہ السلام کی آل پاک آج صدیاں گزر گئی ہیں، آج درمیان میں سینکڑوں واسطے آ گئے ہیں، آج بھی ان کی جو تعظیم کرے گا تو آج بھی وہ اللہ کے محبوب کی رضا کا مستحق بنے گا۔ اسی طرح علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الملتقط میں لکھتے ہیں، فرمایا کہ ایک سید زادی سمرقند کے رہنے والی، وہ بھی اسی طرح پریشان لاچار، خامد فوت ہو گیا اور بچیوں کی کفالت کرنے والا کوئی نہیں۔ تو شہر کے اندر آئی، دیکھا ہے کہ ایک جگہ رئیس بیٹھا ہے، امیر، اور لوگ اس کے پاس ضروریات پیش کر رہے ہیں۔ اپنی بچیوں کو مسجد میں بٹھایا اور اس وزیر کے پاس، رئیس کے پاس گئی اور کہا کہ میں سید زادی ہوں، میری بچیاں ہیں، ان کے پاس کھانے کے لیے کوئی سامان نہیں ہے، ہماری امداد کرو۔ اس رئیس نے کہا اگر تو سید زادی ہے کوئی گواہ لا، ثبوت پیش کر، کیا ثبوت ہے تیرے پاس، کیا گواہ ہے تیرے سید زادی کا؟ اس نے کہا گواہ کوئی نہیں۔ اس نے کہا اگر ثبوت پیش نہیں کر سکتی پھر میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ واپس چلی آئی، آگے دیکھا ہے کہ مجوسی ہے امیر، وہ بیٹھا ہوا ہے، لوگ اس کے پاس بھی اکٹھے ہیں، وہ کافر ہے، اس کے پاس گئی اور یہ کہا کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہے، میں آل رسول ہوں، سید زادی ہوں، میری بچیاں پریشان ہیں۔ اس مجوسی نے کہا اپنے غلام کو کہ جاؤ گھر سے میری بیوی کو بلا کر لاؤ، اور میری بیوی کو کہو کہ وہ تیار ہو کے آئے، اچھے کپڑے پہن کر آئے۔ جب بیوی آئی تو اسے حکم دیا کہ جاؤ اس عورت کے ساتھ مسجد میں جاؤ، اس کی بچیاں لے کر ہمارے گھر میں لاؤ اور ان کا انتظام کرو۔ تو فرمایا کسی طرح کیا، ان کو گھر میں لایا، اچھے کپڑے دیے، غسل کا انتظام کیا، بہترین کھانے پیش کیے۔ اب رات کا وقت ہوا، وہ امیر کلمہ پڑھنے والا رئیس وہ خواب میں سویا، تو خواب کے اندر دیکھتا ہے میدان معاشر قائم ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے، ہر کوئی پریشان ہے۔ تو جس طرح وہ رئیس وہاں شہر میں بیٹھا تھا، لوگ ضرورتیں لے کر آ رہے تھے، آج دیکھا کہ وہاں مقام شفاعت پہ اللہ کے محبوب تشریف فرما ہے اور ساری مخلوق محبوب کی بارگاہ میں حاجتیں پیش کر رہی ہے۔ تو کہا کہ آگے میں بڑھا اور جا کر عرض کی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میں آپ کا امتی ہوں، آپ کا غلام ہوں، آپ کا کلمہ پڑھنے والا ہوں، حضور کرم فرمائیے مجھے قیامت کے اس عذاب سے نجات مل جائے۔ محبوب نے چہرہ پھیر لیا۔ میں نے پھر عرض کیا اس نے، رئیس نے، کہ حضور کرم فرمائیے، آپ کا امتی غلام ہوں، اگر آپ کرم نہیں فرمائیں گے کون میرا رکھوالا ہوگا، کون میری حفاظت کرے گا؟ تو محبوب نے فرمایا کہ کوئی گواہ ہے تیرے پاس، کوئی گواہ ہے تیرے امتی ہونے کا کہ واقعی تو میرا امتی ہے؟ تو عرض کی حضور یہاں سے گواہ کہاں سے لاؤں؟ تو فرمایا کہ میری شہزادی نے تیرے پاس عرض پیش کی تھی، درخواست پیش کی تھی، تو نے گواہ مانگا تھا،
آج تو بھی گواہ پیش کر، اگر تو امتی ہوتا تو میری آل پاک کا نام سن کر ضرور احترام کرتا، آج تجھے بھی یہاں سے پناہ نہیں ملے گی۔ اب بیدار ہوا، سر پیٹنے لگا، پریشان ہوا اور اس مجوسی کے پاس پہنچا، پتہ چلا کہ وہ سید زادی وہاں ہے۔ مجوسی کو کہا کہ یہ 1000 دینار ہیں، یہ لے لو اور یہ سید زادی ہمیں دے دو، ہم ان کو لے جاتے ہیں، ہم مسلمان ان کا خیال کریں گے۔ اس نے کہا کہ نہیں، کہا کہ 1,00,000 دینار لے لو۔ اس نے کہا کہ ساری دولت بھی دے دو، میں یہ سید زادیاں تمہارے حوالے نہیں کر سکتا۔ آج تم خواب دے کر آئے ہو، وہ خواب میں بھی دیکھ چکا ہوں۔ میں نے خواب میں دیکھا اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام نے اشارہ فرمایا کہ تم نے میری شہزادی کی قدر کی، اس کی تعظیم کی، آج اس کے صلے میں یہ جنت کے محلات تمہیں عطا کیے جا رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ ہم بھی اسی نبی کے غلام بن چکے ہیں۔ اس شہزادی کی تعظیم کی، سید زادیوں کی تعظیم کی، اللہ نے اس کے صدقے ہمیں ایمان عطا کر دیا۔ تو محبوب کریم علیہ السلام سے نسبت رکھنے والی آل آج بھی اگر سید زادے ہیں، شہزادے ہیں، آج بھی ان کا جو احترام نہیں کرتا، اللہ کے محبوب کی رضا حاصل نہیں کر سکتا۔ تو وہ یزید پلید، اس نے تو براہ راست ان شہزادوں پہ حملہ کیا جو دوش مصطفیٰ پہ سوار ہوتے تھے، اس شہزادے پہ حملہ کیا جو محبوب کی پشت انور پہ سواری کرتے تھے، جس کے لیے نماز کو لمبا کر دیا کرتے تھے، اور جس کے متعلق محبوب فرماتے تھے کہ ان سے میں پیار کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی ان سے پیار کر، جو ان سے پیار کرے اے اللہ تو ان سے ان کو بھی اپنا محبوب بنا لے۔ تو ان شہزادوں کے ساتھ یہ معاملہ کرنے والا وہ یزید، اس کے ساتھ محبت کا اظہار کیا جائے اور اسے امیر المومنین کہا جائے اور امام حسین رضی اللہ عنہ کو علیہ باللہ باغی کہا جائے، تو ایسا شخص تو ایمانداری نہیں چہ جائے کہ وہ کہے میں سنی ہوں۔ آج یہ بھی ایک چکر اور یہ دھوکہ ہے، ایسے لوگ اپنے آپ کو کہہ دیتے ہیں ہم اہل سنت والجماعت ہیں، اور ملک میں فتنہ ڈالا جاتا ہے کہ یہ سنی شیعہ کی لڑائی ہے۔ نہیں، سنی تو امن والے ہیں، آج تک سنیوں نے تو کوئی حملہ نہیں کیا اور سنیوں نے تو جا کر کہیں بم نہیں چلائے، تو یہ خام خواہ اہل سنت کو بھی بدنام کیا جا رہا ہے۔ تو ہمارے عوام کو بھی شعور ہونا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے سنی کون ہے۔ اہل سنت وہی ہیں جو اللہ کے محبوب کی محبت رکھنے والے، آل پاک سے پیار کرنے والے اور صحابہ سے پیار کرنے والے۔ اور معزز سامعین، اہل بیت اطہار صحابہ کی ہم محبت کا نام لیتے ہیں تو ان کی محبت کا تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم ان کی سیرت کو اپنائیں۔ یہ بعض احباب انہوں نے کہا کہ ایسا کچھ مسائل آخر میں 1-2 مسئلے بیان کیے جائیں تاکہ لوگوں کو مسائل سے واقفیت ہو۔ تو یہ نماز کے متعلق مسئلہ ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، آخر میں سجدہ کرتے ہیں، اور آج یہ نماز سجدے کا فرض ہے۔ ہر رکعت میں 2 سجدے ہیں اور دونوں ہی فرض ہیں۔ اگر سجدہ بھی ادا نہ ہوا تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ تو اگر سجدہ صحیح طریقے سے نہ کیا جائے نماز ادا نہیں ہوگی۔ اب سجدے میں سنت طریقہ یہ ہے کہ 10 انگلیاں قبلہ رو ہوں اور ان کی پشت زمین پر لگے۔ اگر 10 انگلیاں نہیں، کم از کم ہر پاؤں کی 3 انگلیاں زمین پر ان کی پشت لگنا واجب ہے۔ 1 انگلی کی پشت لگنا فرض ہے اور کم از کم 3 انگلیوں کی پشت زمین پر لگنا یہ واجب ہے۔ اگر سارا پاؤں اٹھ گیا پھر تو نماز ہی ختم ہو جائے گی۔ اگر 3 انگلیاں نہ لگیں تو واجب رہ جائے گا اور نماز واجب الادا ہوگی۔ آپ نماز بھی پڑھیں گے، وقت بھی دیں گے، مگر ثواب سے محروم رہ جائیں گے۔ تو یہ ایک اہم مسئلہ ہے، ہمیں اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ اور دوسرا یہ مسئلہ، آج کل عموماً کرسی پہ نماز پڑھی جاتی ہے، تو جو معذور ہیں سجدہ نہ کر سکیں، سجدہ نہیں کر سکتے، چاہے وہ کھڑے ہو بھی سکتے ہیں، اگر سجدہ نہیں کر سکتے ان کے لیے اجازت ہے، وہ کرسی پہ بیٹھ کے نماز ادا کر سکتے ہیں۔ ہاں اگر کوئی شخص سجدہ بھی کر سکتا ہے، رکوع بھی کر سکتا ہے، تو وہ صرف یہ دیکھے کہ میں زیادہ دیر کھڑوں گا، تھک جاؤں گا، اس لیے وہ کرسی پہ بیٹھے، تو یہ درست نہیں، اس کی نماز ہی نہیں ہوگی، کیونکہ نماز میں قیام فرض ہے۔ تو محض تھکاوٹ کی وجہ سے کرسی پہ بیٹھ کر نماز ادا کرے تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ ہاں جو معذور ہے واقعی وہ سجدہ نہیں کر سکتا اور اس کے اندر پاؤں صحیح طریقے سے نہیں رکھ سکتا، تو وہ نماز بیٹھ کر یا کرسی پر ادا کر سکتا ہے۔ لیکن وہاں کرسی پہ جب نماز پڑھتے ہیں تو عموماً یہ دیکھا گیا کہ جب سجدے کا مرحلہ آئے تو کچھ لوگ ایسا ہاتھ آگے کریں گے اور پھر سجدہ کریں گے، حالانکہ ایسا طریقہ نہیں ہے۔ اور بعض آج کل عموماً کرسیاں ایسی بنی ہیں کہ وہاں سجدے والی جگہ بنی ہوتی ہے، تو ایسا کوئی طریقہ نہیں، بلکہ کرسی پہ اسی طرح بیٹھتا ہے جیسا تشہد کی حالت میں بیٹھتے ہیں۔ جب رکوع کرنا ہے
تب بھی اشارہ کرے، سجدہ کرنا ہے پھر بھی اشارہ کرے سر سے. صرف فرق یہ ہوگا کہ سجدے کے وقت اشارہ وہ زیادہ نیچے کریں گے اور رکوع کا اشارہ کم ہوگا، ہاتھ کو نہیں اٹھائیں گے. اب بلا ضرورت اگر ہم ہاتھ کو اٹھا دیں تو یہ ہاتھ نماز میں اٹھا رہے، نماز ختم ہو جائے گی. تو ہم اس مسئلہ سے غفلت کی وجہ سے اگر معذور ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، کیونکہ یہ محبوب کا ارشاد ہے کہ ہر شخص پر علم کی طلب فرض ہے، طالب العلم فریضہ، ہر شخص پر علم حاصل کرنا فرض ہے. تو جو شخص نمازی ہے، نماز کے مسائل جاننا ضروری ہے. تاجر ہے، تجارت کے مسائل ضروری ہیں. وکیل ہے، وکالت کے مسائل جاننا ضروری ہے. اسی طرح جب وہ معذور ہے تو عذر والے مسائل جاننا بھی اس پہ ضروری ہے کہ میں اب کرسی پہ نماز پڑھنے لگا ہوں، معذوری ہے، تو پھر فرض بنتا ہے کہ عالم دین سے پوچھے، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اگر علم نہیں، علماء سے پوچھو. تو یہ اگر کہے کہ میں جاہل ہوں، مجھے پتہ نہیں تھا، تو عذر، یہ قیامت کے دن جہالت عذر نہیں ہوگا. یہ بھی آج مشہور ہے کہ اگر عالم غلطی کرے تو دگنی سزا ہوگی. تو ٹھیک ہے، عالم جرم کرے وہ بھی غلطی ہے، وہ بھی گناہ ہے، لیکن اگر جاہل گناہ کرے گا اسے دو جرم ہے. ایک اس نے علم نہیں سیکھا اور ایک اس نے غلط عمل کیا. اور اگر کوئی سیکھ کر پھر غلطی کرے تو وہ بھی جرم ہے، لیکن اس کو جہالت والا گناہ نہیں ہے. تو یہ ایک غلط مسئلہ مشہور ہے کہ اگر عالم گناہ کرے گا تو اس کو دگنا جب عذاب ہوگا یا دگنی سزا ہوگی، تو بلکہ جاہل جو ہے اس کو ڈبل جرم ہے کہ ایک وہ عمل نہیں کر رہا اور ایک اس نے سیکھا نہیں. تو اللہ کا ارشاد ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. حضرات یہ ایک اعلان سے بات فرما لیں، آج کی اس محفل پاک سمیت پاکستان اور بالخصوص فیصل آباد میں ہونے والی تمام بڑی بڑی محافل اور جید علماء اکرام کی ویڈیو سیریز آپ حاصل کر سکتے ہیں فیضان محدث اعظم کیسٹ ہاؤس، جو کہ ارشد مارکیٹ جنگ بازار میں واقع ہے. آج کی اس محفل پاک سمیت پورے پاکستان اور بالخصوص فیصل آباد میں ہونے والی تمام بڑی محافل اور ملک پاکستان کے جید علماء اکرام کی آپ ویڈیو سیریز حاصل کر سکتے ہیں. ارشد مارکیٹ جنگ بازار، فیضان محدث اعظم کیسٹ ہاؤس، جناب پیر قاری محمد جہانگیر صاحب آپ سے